پیری اور مریدی کے سلسلے کی ابتدا کہاں سے ہوئی اور اس کی سب سے پہلی نظیر کہاں ملتی ہے؟ آپ اگر عرف کہتے ہیں جو پہچانا جاتا ہے جو معاشرے میں، اس کی بات کر رہے ہیں، تو ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین ہمیں وہاں سے ملا۔ ویسے تو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک علیہم السلام تمام انبیاء ہم سب کو مانتے ہیں، لیکن ہم لیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر، تو نبی پاک کے ہاتھ پر بیعت جہاد بھی ہوئی، بیعت ایمان بھی ہوئی، اور مختلف امور پر بیعت ہوئی۔ تو بیعت اصل لفظ ہے، آج کل اس کا نام پیری مریدی رکھا ہوا ہے۔ اس کو بیعت ارشاد کہتے ہیں کہ میں نے شیطان سے بچنا ہے تو مجھے رہنما چاہیے، کیونکہ شیطان نے کہا تھا یا اللہ جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر میرا زور نہیں چلے گا، تو وہ اللہ کی طرف سے حفاظت میں ہوتے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں شیطان اور اس کے شر سے بچنے کے لیے۔ دوسری بات یہ کہ میں نے جانا ہے کہیں تو کوئی مجھے راستہ سمجھائے تو میں جاتے ہوئے اس خیال میں رہوں گا کہ صحیح جا رہا ہوں یا نہیں۔ تو اگر کوئی جا رہا ہے وہاں اور کہے کہ میں نے وہاں جانا ہے، آ جاؤ میرے ساتھ ہو جاؤ، تو ہم مطمئن ہو کر اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف جانا ہے، جنت کی طرف جانا ہے، تو اولیاء اللہ سے تعلق اس لیے جوڑا جاتا ہے کہ وہ اللہ سے قریب کر دیں، ہمیں نیکی پر ثابت قدمی سکھائیں، تربیت کریں۔ تو درس گاہوں میں پڑھایا جاتا ہے، خانقاہوں میں سکھایا جاتا ہے، یہ ہے اصل۔ یہ جو آج کل کی کاروباری اشتہاری پیری مریدی ہے، اس کا ذکر نہیں کر رہا۔ بیعت تبرک ہو، بیعت ارشاد، اس کا ثبوت قرآن و حدیث میں موجود ہے، مگر جن لوگوں نے اس کو کاروبار بنا لیا ہے ان کا ذکر نہیں۔ سیدنا غوث اعظم، خواجہ غریب نواز، خواجہ نقشبند، خواجہ سہرورد، بابا فرید، داتا صاحب، یہ ہستیاں کہ ان کے ساتھ وابستہ ہو کے لوگ نیک بنے، شیطان سے بچے، تو اصل یہ ہے کہ وہ آپ کے دل پر جب زنگ لگ جاتا ہے نا گناہوں کی وجہ سے، تو یہ آپ کو وظائف پڑھا کر تربیت کر کے وہ زنگ اتار کے اللہ کا رنگ چڑھاتے ہیں، یہ وہ اس کا مرحلہ ہے۔ تو جو سچے ہیں وہ سچے ہیں، جو جعلی ہیں، نمائشی ہیں، ان کو دیکھ کے یہ نہ سمجھیں کہ سچے بھی ایسے ہوتے ہیں۔